ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل الجنة التي مثل الجنة مثال اس جنت کی التي وعد المتقون التي جس کا وعد وعدہ کیا گیا ہے المتقون متقین سے، یعنی اس جنت کی مثال جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے وعدہ فرمایا ہے. وہ جنت کیسی ہے؟ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں من تحتها اس کے نیچے سے الانہار نہریں، اکلها اس کے پھل، اکل سے مراد اس کے پھل، اس کے میوے، اکلها اس کے پھل دائم دائمی ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والے ہیں، موسمی نہیں ہیں. دنیا کے اندر بہت سارے میٹھے اور مزیدار پھل ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک موسم میں آتے ہیں، موسم ختم ہو جاتا ہے تو نہیں ملتے ہیں. لیکن جنت کے جو پھل ہیں ان کا کوئی موسم نہیں ہوتا، وہ سدا بہار ہوتے ہیں. اکلھا دائم، اس کے پھل دائمی ہیں. وظلھا اور اس کا سایہ بھی، ظل سائے کو کہتے ہیں، ظل ہا ضمیر ہے، یعنی اور اس کا سایہ بھی، اس کے پھل بھی دائمی ہیں اور اس کا سایہ بھی دائمی ہے. تلک عقبی الذین اتقوا، تلک وہ عقبہ انجام ہے، عقبہ انجام ہے الذین اتقوا ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یعنی یہ جنت جس کی یہ صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، یہ جنت متقیوں کا گھر ہے، متقیوں کا اچھا انجام ہے، بدلہ ہے. وعقبی الکافرین النار، وعقبی الکافرین اور کافروں کا انجام النار، النار ہے، آگ ہے. والعیاذ باللہ. والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب. عام طور سے قرآن مجید میں والذین آتیناہم الکتاب یا اہل الکتاب جب کہا جاتا ہے تو اس سے یہود و اور نصارہ مراد ہوتے ہیں. یہود و نصارہ مراد ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی کتاب سے نوازا تھا. والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون وہ تو خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک اس پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے تیری طرف. تو اس میں ایسے اہل کتاب مراد ہیں جو انصاف پسند ہیں، صاف دل ہیں، جاہلیت والی عصبیتوں سے خالی، جو حق پر عمل پیرا ہیں. اور وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کے سامنے آئی اور انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور پڑھا تو وہ مسلمان ہو جاتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے، کیونکہ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے پہلے سے یہ آخری نبی آنے والا ہے. تو اس کے لیے وہ فوراً جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں اور آپ کا قرآن سنتے ہیں تو فوراً ان کا ذہن چلا جاتا ہے کہ تو وہی نبی ہے جس کی ہمیں خوشخبری دی گئی ہے، اور وہ فوراً مسلمان. تو ان میں اہل کتاب سے یہاں پر مراد وہ اہل کتاب ہیں کہ جنہوں نے اسلام لایا، جنہوں نے ایمان لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور مسلمان ہو. تو والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک وہ خوش ہوتے ہیں اس کتاب پر، اس جو کچھ اتارا گیا، جو کچھ اس پر نازل کیا گیا ہے تیری طرف. ومن الاحزاب اور جیسے ان کی مثال جیسے عبداللہ بن سلام ہے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ مسلمان ہو گئے. تو اسی طرح اور بھی بہت سے یہود و نصارہ کے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیا. ومن الاحزاب اور جماعتوں میں سے من ینکر بعضہ وہ بھی ہیں
جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض حصے کا، یعنی جماعتوں میں سے، یعنی مختلف جماعتوں میں سے، اہل ادیان میں سے، یہود میں سے بھی، نصارہ میں سے بھی، بت پرستوں میں سے بھی بہت سے وہ ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، اور جب بعض حصے پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب پورا انکار کرتے ہیں، تو وہ کافر اور منکر ہی شمار ہوں گے، چاہے وہ اس کے مکمل پورے کا پورا انکار کریں یا اس کے بعض حصے کا انکار کریں، وہ کافر اور منکر ہی کہلائیں گے۔ تو جہاں پر اہل حق بھی ہیں، جہاں پر منصف لوگ بھی ہیں، کہ جب ان کے سامنے سچائی آتی ہے تو وہ کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، وہیں پر مختلف اہل ادیان میں، مختلف جماعتوں میں ایسے متعصبین اور ایسے غیر منصف لوگ بھی ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ ومن الاحزاب، اور جماعتوں میں سے من ينکر بعضہ، وہ بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں بعضہ، اس کے بعض حصے سے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، کہہ دے انما امرت، یہی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بھی، اور یہ کہ میں شریک نہ کروں بھی اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، اے نبی تو کہہ دے کہ تیری جو دعوت ہے اس کو علل اعلان سب کے سامنے بیان کر دے، دین کے بارے میں کوئی مداہنت نہیں ہے، توحید کے حوالے سے کوئی مداہنت نہیں ہے، دین کے بارے میں ہم کوئی چیز سے تنازل اختیار نہیں کر سکتے، دین کے کسی حصے سے دستبردار نہیں ہو سکتے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی غیر غیرے کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، کافروں کو خوش کرنے کے لیے، ہاں، ہم دین سے دستبردار یا دین کے کسی حصے سے دستبرداری اختیار نہیں کر سکتے، اور نہ ایسا کرنا جائز ہے۔ تو اسی لیے اے نبی تو کھل کر کہہ دے، قل انما امرت، یہی کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں صرف اللہ کی، ولا اشرک بھی، اور یہ کہ میں شریک نہ کروں اس کے ساتھ کسی کو، الیہ ادعو، الیہ ادعو، اسی کی طرف، ادعو میں بلاتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف مآب پلٹنا ہے میرا، یعنی اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور ہم سب میرا پلٹ کر جانا اسی کے پاس۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، حکمن، فیصلہ، عربین، عربی زبان میں، یہ قرآن کریم ایک حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کتاب کی شکل میں، تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ حکم عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس قوم میں بھیجا، یا جو آپ کے اولین مخاطب ہیں، وہ آپ کی قوم کے لوگ تھے جو عرب تھے اور عربی جانتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے، کیونکہ اس کے پہلے مخاطب وہ عرب تھے، تو فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا ہے فیصلہ عربی زبان میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر تو نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، یعنی اہل کتاب کی خواہشات کی تو نے اگر پیروی کی، اہل کتاب کی خواہشات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ان کے اپنے مطالبات یا ان کے اپنی خواہشات، جیسے ان کا ایک خواہش یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت المقدس کے قبلے پر باقی رہتے، اور کعبۃ اللہ کو قبلہ نہ بنایا جائے مثلا، یا یہ کہ بہت سارے ان معاملات میں جن میں انہوں نے جو ہے دین کو، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے جو دین کو چھپایا ہے، اور بہت ساری باتیں جو انہوں نے غلط اپنی طرف سے تحریف کر ڈالی ہیں، ان کا پردہ چاک نہ کیا جائے، یا ان کے دین و مذہب کے بارے میں کچھ خلاف نہ بولا جائے وغیرہ، تو اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ جاءك من العلم، آ چکا ہے تیرے پاس علم، علم یعنی اللہ کی طرف سے وہی آ چکی ہے، اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، اس کے باوجود اگر تو نے ان یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو مالک من اللہ، تو نہ ہوگا تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں من ولی ولا واق، کوئی دوست اور نہ کوئی بچانے والا، ولی کہتے ہیں دوست کو، واق وقا یقی سے
اس میں فاعل ہے، اس کا مطلب ہے بچانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، تو اللہ تعالیٰ کے دین کو صحیح طریقے سے پہنچانا ہے، یہ تیرا کام ہے، تیری ذمہ داری ہے۔ اگر تو نے یہود و نصارہ کو یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اگر تو نے اس دین کو چھپایا یا اس دین کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلی کی، تو پھر جو ہے تجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صدور ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین میں، اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں اس میں کچھ تبدیلی کریں یا اس میں کچھ بدل دیں، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب کو خبردار کر رہا ہے، امت کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھپائے یا اس کے کچھ حصے سے تنازل کرے یا غیروں کو، کافروں کو خوش کرنے کے خاطر ان کی خواہشات کو قبول کریں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس آ چکا ہے علم، ما لك من اللہ من ولی ولا واق، تو نہ ہوگا تیرے لیے اللہ کی مقابلے میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا رسولن، کئی رسولوں کو، کئی پیغمبروں کو، من قبلک، تجھ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بنا دی ان کے لیے بیویاں اور اولادیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے جب بھی دنیا میں اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، انسانوں ہی کے اندر سے بھیجے ہیں، انسانوں ہی کے اندر سے بھیجے ہیں، اور وہ انسان بھی تھے اور ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر انسانوں ہی میں سے بھیجے ہیں۔ اصل میں جو کفار ہیں وہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کیوں بھیجا ہے، فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کا کئی جگہ پر اس کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ انسان انسان سے انسیت حاصل کرتا ہے، اور انسان اپنے جیسے دیگر انسانوں کو بہتر طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو، من قبلک، تجھ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بنا دی ان کے لیے بیویاں، وذریہ، اور اولادیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں تھا کسی رسول کے لیے، اور نہیں تھا کسی رسول کے لیے، یعنی کسی رسول کے لیے جائز نہیں تھا، ان یأتی بآیۃ، کہ وہ لائے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی کوئی رسول اصل میں طاقت ہی نہیں رکھتا تھا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھائے، اپنی طرف سے کوئی کرشمہ دکھائے، یہ تو صرف اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور اللہ ہی کی تو قدرت میں ہے کہ وہ اپنے نبی پر کوئی معجزہ ظاہر فرمائے۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک مقررہ اجل کے لیے کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی ہر چیز جو ایک وقت مقرر پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ظاہر کرنا ہے، تو وہ اس کی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز، جو بھی فیصلہ کر رکھا ہے، جو ایک مقررہ وقت میں ظاہر ہونے والا ہے، وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ مطلب لکل اجل کتاب، ہر ایک مقررہ اجل کے لیے کتاب ہے، کتاب ہے یعنی کتاب میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یمحو اللہ، مٹاتا ہے اللہ، محا یمحو مطلب مٹانا، یمحو اللہ، مٹاتا ہے اللہ، ما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ویثبت، اور باقی رکھتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے کتاب کی اصل بھی، ام الکتاب یعنی لوح محفوظ سے مراد کتاب کی، اور اسی کے پاس ہے کتاب کی اصل بھی۔ اچھا، یہ جو آیت ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ اللہ مٹاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اس کے معنی میں دو معنی، اس کے مشہور معنی بعض مفسرین نے بیان فرمائے، دو تفسیریں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کے اندر، جو تقدیر ہے اس میں سے جو چیز چاہے مٹاتا ہے اور جو چیز چاہے باقی رکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یہ محو اس بات ہوتا ہے، اگر آپ سوال کریں گے کہ بھیا محو اور اس بات یعنی مٹانا اور ثابت رکھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ تقدیر کی ساری باتیں وہ تو جو ہے نا لکھی جا چکی ہیں، اور روشنائی سوکھ چکی ہے، اور صحیفے سوکھ چکے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں محو اور اس بات کا کیا معنی ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ محو اور اثبات یعنی مٹانا اور باقی رکھنا یہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ تو اس طرح ان دونوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ یمحو اللہ، مثلا کوئی آدمی مثلا کوئی بیمار ہوا، یا بیماری کا اس کا ذکر تھا کہ وہ شدید بیمار ہو جائے گا، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بہت اخلاص سے دعا کرے گا، تو اب اس کی بیماری اسے آخری حد تک لے جا رہی تھی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے دعا کی، تو اس کی دعا کی وجہ سے ہاں اس کو صحت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ جو یہ کیا ہو گیا، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے، یعنی اس کی بیماری کا جو فیصلہ تھا وہ اس کو مٹا دیا گیا اور وہ جو ہے نا صحت مند ہو گیا۔ لیکن یہ جو صحت مند ہوا، یہ اللہ کی جو تقدیر لوح محفوظ میں حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کہ یہ جو محو ہوا ہے یہ بھی اس اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہے، یہ بھی قضاء اور قدر کا حصہ ہے، اور وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو محو اور اثبات یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر کا حصہ ہیں۔ ایک تو یہ تفسیر ہوئی۔ دوسرا، بعض مفسرین نے اس سے یہ مراد لیا ہے نسخ کے بارے میں، اس کے نسخ کے ذریعے اس کی تفسیر کی ہے۔ نسخ کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ جو احکام عطا فرماتا ہے، اپنے نبیوں پر جو احکام نازل فرماتا ہے، تو ان میں سے بعض احکام کو اللہ تعالیٰ میٹ دیتا ہے، یعنی منسوخ کر دیتا ہے، ان کا حکم منسوخ کر دیتا ہے، اور بعض کو جو ہے باقی رکھتا ہے۔ اور نسخ جو ہے شریعت کے اندر یہ برحق ہے، نسخ موجود ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، سنو میں نے تمہیں شروع اسلام میں یہ شروع میں زیارت قبور سے مطلقاً منع کیا تھا، لیکن ابھی میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، بس تم ان کی زیارت کرو۔ تو پہلا حکم جو منع کا حکم تھا وہ جو ہے منسوخ ہو گیا، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، تو یہ نسخ ہے، اور یہ نسخ برحق ہے۔ اور تو وہ محو سے مراد یہاں پر وہی ہے، یہ بات دوسری تفسیر ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ یثبت اور باقی رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں تجھ کو، اور اگر ہم دکھائیں تجھ کو بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض اس میں سے جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کافروں کو جس عذاب سے ڈراتے ہیں، اگر اے نبی تیری زندگی میں اگر ہم اس عذاب کو ان پر بھیج دیں، اور تجھ کو تیری آنکھوں سے تو دیکھے کہ ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ ان کے اوپر آ چکا ہے۔ وَإِمَّا، اور اگر ہم نُرِيَنَّكَ، ہم تجھے دکھائیں بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اس میں کا بعض جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم وفات دیں تجھے، یعنی یا تو ہم تجھے تیری زندگی میں ان پر عذاب آتا ہوا تجھے دکھلائیں، یا پھر تجھے ہم وفات دے دیں قبل اس کے کہ ہم ان کے اوپر عذاب بھیجیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یعنی بس بے شک تجھ پر تو پہنچانا، یعنی ان دونوں صورتوں میں اے نبی تیرا کام یہ ہے، تیرا کام بلاغ ہے، یعنی پہنچانا ہے، تبلیغ ہے تیرا کام، یہ ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں تو انہی جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ تیری زندگی میں ان پر اس کو بھیج دیں، یا ان پر تیری زندگی میں ان پر اس عذاب کو نہ بھیجیں، اور تجھے اس سے پہلے وفات دے دیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم جو ہم چاہیں وہ کریں، ہماری جو مرضی ہے ہم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، جو وہ چاہتا کرتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا نہیں کرتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو اے نبی تیری مرضی نہیں ہے، تیرا اختیار نہیں ہے ان معاملات میں، تیرا کام تو یہ ہے کہ تو تبلیغ کرے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھائیں تجھے بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض اس میں کا جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے او نتوفینک، یا ہم وفات دیں تجھے، فإنما علیک البلاغ، تو بے شک تجھ پر تو پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، اور ہم پر حساب لینا ہے، تیرا کام حساب لینا نہیں ہے ان کا، ان کا حساب لینا تو ہماری ذمہ داری، تیرا کام کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا نأتی الارض، کہ بے شک ہم آ رہے ہیں زمین کی طرف، کہ بے شک ہم آ رہے ہیں زمین کی طرف، ننقصها، گھٹاتے ہوئے اس کو، یعنی ہم اس کو گھٹاتے آ رہے ہیں،
من اطرافها اس کے کناروں سے، ہم زمین کو گھٹاتے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ہم ان کے فتوحات کو آگے کرتے آ رہے ہیں، اسلام کو غالب کرتے آ رہے ہیں، اور زمین کے کناروں سے اسلام غالب ہوتا آ رہا ہے، اور کفار کی زمین یا کفار کی سلطنت وہ گھٹتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس کہنے کے مطابق ایسے ہی ہوا، پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام پھیل گیا، اور ساری کی ساری زمین کافروں کے ہاتھ سے نکل کر اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا نأتی الارض ننقصها، کہ بے شک ہم زمین کو گھٹاتے آ رہے ہیں، من اطرافها اس کے کناروں سے، واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ یحکم فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، نہیں ہے کوئی روکنے والا، معقب، عقب یعقب روکنا، نہیں ہے کوئی روکنے والا، لحکمہ اس کے فیصلے کو، یعنی اللہ جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کو روک سکے۔ واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، نہیں ہے کوئی روکنے والا، لحکمہ اس کے فیصلے کو، وہو سریع الحساب، اور وہ تیز حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق مکر چال چلی ہے، الذین من قبلہم چال چلی تھی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی پچھلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کے خلاف سازشیں کی تھیں، چالیں چلی تھیں۔ فللہ المکر جمیعا، بس اللہ ہی کے لیے ہے ساری تدبیریں، بس اللہ ہی کے لیے، المکر سے مراد تدبیر، بس اللہ ہی کے لیے تدبیر ہے جمیعا ساری، یعنی تجھ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جب جن نبیوں کو اپنی ان کی قوموں کے پاس بھیجا، تو ان نبیوں کی قوموں نے ان نبیوں کے خلاف چالیں چلیں، سازشیں رچائیں، لیکن آخر کار انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ساری تدبیروں کو، ان کی ساری چالوں کو ناکام اور نامراد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہی نافذ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں اہل ایمان کو نجات دی، اور کافروں اور مشرکوں کو نیست اور نابود فرمایا۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور یقیناً چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا، بس اللہ ہی کے لیے ہے تدبیریں ساری، یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، جو کچھ کماتا ہے، کل نفس ہر ایک نفس، یعنی جو بھی انسان کرتا ہے، کمانے سے مراد کرنا، تو جو بھی انسان کرتا ہے، ہر نفس جو بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی اس سے اپنا عمل چھپا نہیں سکتا۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر نفس۔ وسیعلم الکفار، اور ان قریب جان لیں گے کافر، الکفار کافر کی جمع ہے، اور ان قریب جان لیں گے کافر، لمن عقبى الدار، کس کے لیے ہے عقبى الدار، اخروی گھر کا انجام نیک، یعنی ان قریب کافروں کو پتہ چلے گا کہ دار آخرت، یعنی آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کو ملنے والا ہے، آخرت میں کون کامیاب ہونے والا ہے، یہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ یعنی مطلب یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ جب وہ وقت آئے گا، جب وہ آخرت میں دیکھیں گے، جب ان کو موت آ جائے گی، جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، تب انہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا انجام کس کے لیے ہے، لیکن اس وقت معلوم ہو جائے گا، تو اس کے معلوم ہونے سے اس وقت ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ اس وقت ہوگا جب وہ اس حقیقت کو اس دنیا میں اپنی زندگی میں سمجھ لیں، اور توبہ کر لیں شرک سے اور کفر سے، اور ایمان لا لیں۔ وسیعلم الکفار لمن عقبى الدار، اور ان قریب جان لیں گے کافر، لمن عقبى الدار، یہ کس کے لیے ہے عقبى الدار، اخروی گھر کا انجام نیک۔ ویقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، کہ تو نہیں ہے پیغمبر، یعنی کافر کہتے ہیں اے نبی، تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، قل، اے نبی تو کہہ دے، کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ شہیدن، بطور گواہ، یعنی میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ بطور گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جن کے پاس علم کتاب ہے، جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اللہ بھی گواہ ہے، اور اسی طرح جو علماء اہل کتاب ہیں، جن کے پاس کتاب کا علم ہے،
یعنی اہل کتاب کے علماء بھی اس پر گواہ ہیں، یعنی اہل کتاب کے وہ علماء جو حق پسند اور منصف تھے وہ بھی جو ہے میری نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں اپنے اس سابقہ علم کی وجہ سے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے پاس جو علم ہے اس کی روشنی میں ان کو وہ بھی گواہی دیتے ہیں میری نبوت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبریاں اور آپ کی صفات یہاں تک کہ آپ کا نام بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے جو اہل حق اور منصف تھے وہ فوراً مسلمان ہو گئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔